ایک ایک لمحہ قیمتی ہے رمضان شریف کا۔ اچھا، اگر ہم روزہ رکھیں اور پیاسے بھی رہیں، بھوکھی بھی رہیں اور زبان کو کنٹرول نہ کریں، آپ نے دیکھا ہوگا عصر کی نماز کے بعد اکثر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ روزہ پیک پہ ہوتا ہے نا، روزہ پیک پہ ہوتا ہے، غصہ بھی پیک پہ چلا جاتا ہے، جگہ جگہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم اگر یہ کرو گے نا، پھر تمہارا بھوکھا پیاسا رہنا مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم لڑو گے، جھگڑو گے، ٹینشن کریٹ کرو گے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم نہ بھوکے رہتے، تم نے اپنی بھوک اور پیاس کو ضائع کر دیا ہے۔ یعنی صرف بھوکا اور پیاسا رہنا مقصود نہیں ہے، ہاتھ، آنکھ، کان، زبان، پاؤں، تمام چیزوں کو روزہ رکھوانا مقصود ہے کہ انسان جب روزہ رکھے تو پھر اپنی آنکھوں کو بھی روزہ رکھوا دے، کانوں کو بھی روزہ رکھوائے، زبان کو بھی روزہ رکھوائے، ہاتھوں کو بھی روزہ رکھوائے، حیا کو اختیار کرے، نگاہ کو جھکا لے، برائیوں سے بچنا شروع کر دے۔ بعض لوگ چھپ کے کھاتے ہیں، بھئی کس سے چھپ رہے ہو؟ بندوں سے۔ بندوں سے کیوں چھپ رہے ہو؟ ہاں، اس سے چھپو جسے رب کہتے ہیں، لیکن نہیں چھپ سکتے۔ چھپ کے آپ کھانا کھا لیں، پانی پی لیں۔ نوجوان میرے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تو جتنے آئے ہیں، امید ہے، یقین ہے کہ یہ روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ رکھتے ہوں گے۔ ہماری گفتگو جہاں تک جائے گی جو سنیں گے، جو روزہ نہیں رکھتے، روزے کھا جاتے ہیں، وہ کس سے چھپ کر کھانا کھا رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ سے چھپ نہیں سکتے، چاہے اندھیرا کر دیں، پردے گرا دیں، لائٹیں بند کر دیں، کسی جنگل میں چلے جائیں، بیابان، وہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے نا، ان کے پاس لوگ آتے تھے مرید ہونے کے لیے، اور پھر لوگ رکتے وہاں پر، 40 دن رکتے، 50 رکتے، کئیوں کو سال بیت جاتے۔ تو ایک نوجوان آیا، تو چند دن رہا تو حضرت نے اس نوجوان کو نا نعمت عطا فرما دی۔ جو پرانے تھے وہ انہیں بڑی گڑبڑ ہوئی، بھی ہم تو سال ہو گیا، 2 ہو گئے، 4 ہو گئے، ہمیں نہیں ملی۔ یہ آتا گیا، 4 دن میں لے گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اپنی لکڑیوں کو نا سکھا کے لایا تھا۔ تو فوراً ان لکڑیوں نے آگ پکڑ لی۔ تمہاری لکڑیاں گیلی ہیں، پہلے انہیں سکھانا پڑے گا، پھر آگ دینی پڑے گی۔ لیکن بات سمجھ نہ آئی نا، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح صبح صبح آپ نے تمام کو ایک ایک پرندہ دیا، چھری دے دی، کہا ایسی جگہ جا کر ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے، کوئی بھی نہ دیکھے۔ اب سارے نکل گئے، کوئی جناب پتھر کی اوٹ میں ذبح کر کے لے آیا، کوئی پہاڑ میں جا کے، کوئی جنگل میں۔ جس کو نعمت دی تھی نا وہ واپس آیا تو وہی پرندہ ہاتھ میں زندہ ہے، چھری پکڑی ہوئی ہے۔ فرمایا تو نے ذبح نہیں کیا؟ اس نے کہا جگہ ہی کوئی ایسی نہیں ملی۔ ان کا کہیں نکل جاتا۔ اس نے کہا جی بڑی کوشش کی ہے، پر جہاں پر بھی گیا نا خدا مجھے دیکھ رہا تھا، لہذا میں ذبح نہیں کر پایا، رب دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کہا چھپا کے ذبح کر کے لانا ہے، لیکن کوئی جگہ نہیں ملی جہاں میں اپنے رب سے چھپ جاتا۔ ہم کہاں چھپ سکتے ہیں رب سے؟ ہمارے افعال کہاں چھپ سکتے ہیں رب سے؟ ہمارے دلوں کی کیفیات کہاں چھپ سکتی ہیں رب سے؟ انہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں ابھی بات اٹھتی نہیں، اس کے علم میں پہلے سے ہے کیا اٹھنے والا ہے۔ بندہ نیت کرتا ہے، اسے پہلے پتا ہے کیا نیت کر رہا ہے۔ ہم یہاں کر بیٹھتے ہیں، اسے معلوم ہے کیوں بیٹھے ہیں آ کر، انہیں کیا چاہیے، کس وجہ سے آئے ہیں، ان کی مشکلات کیا ہیں۔ ہمیں اسے بتانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جب ہم بتاتے ہیں نا وہ خوش ہوتا ہے، اور ملائکہ سے کہتا ہے دیکھا میرے بندے کیسے مجھ سے سوال کر رہے ہیں، وہ دیکھو تو صحیح کیسے بلک بلک کے مانگ رہے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھو آنسوؤں سے لبریز ہیں، یہ گناہ کر بیٹھے ہیں پر معافیہ مانگ رہے ہیں، اب تم بتاؤ میں نے معاف نہ کر دوں۔ وہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اسے ندا لگاتا ہے، اس کی بارگاہ میں آہیں بھرتا ہے، ہائے ہائے رب کہتا ہے، تو اللہ بندے کی بات سن کے خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ رمضان شریف کی آمد ہے۔ ہمیں رمضان شریف کے آنے سے پہلے سچی توبہ کرنی ہوگی۔ توبہ ہم کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، توبہ ہم کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ ہمیں یہ رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا، نہیں معلوم، قطعاً نہیں معلوم۔ ہم میں سے کون زندہ رہتا ہے اور کون مر جاتا ہے، یہ آنے والے ایام فیصلہ کریں گے، آنے والے گھنٹے فیصلہ کریں گے۔
ہو سکتا ہے ہم گھنٹے کے بعد ہی ہماری موت کا اعلان ہو، روزانہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک تھا، بندہ چلا گیا۔ ابھی ہم 2 دن کا انتظار نہ کریں کہ 2 دن کے بعد رمضان آئے گا تو پھر ہم نیکیاں کریں گے تو پھر ہمیں جنت ملے گی۔ ہم ابھی سے توبہ کریں مالک کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ یا اللہ آ گئے تیری بارگاہ میں اور تو ہمیں قبول فرما لے، تو ہمیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اور ہمارا رب وہ ہے جو ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کرتا، ایک لمحے کی بھی۔ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی بارگاہ میں استغفار پڑھیں۔ یہ مہینہ گزر جائے گا جس طرح پہلے ہماری زندگی میں 35-40 رمضان گزر چکے ہیں یا بعضوں کی 60 گزر چکے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا رمضان شریف کا ایک روزہ کوئی بندہ مس کر دے نا، چھوڑ دے، ساری زندگی بھی رکھے تو اس روزے کا نفع نہیں پا سکتا۔ ایک روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کر، عمدن قصدن ارادتن، بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے، پورا سال بھی روزہ رکھے تو حضور فرماتے وہ نفع نہیں ملے گا جو رمضان کے ایک روزے کا ہے۔ اچھا، اللہ پاک بندوں پر سختی نہیں فرماتا، فرمایا من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ فرمایا تم میں کوئی مریض ہو، مسافر ہو، اگر سفر میں ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، اگر حالت مرض میں ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، ہاں رمضان کے بعد پھر اس کی قضا کرے، عذر پر تو وہی ثواب ملے گا۔ اب یہ عذر اللہ جانتا ہے، گھر والوں کو تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم بیمار ہیں، ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہے، ہماری شوگر ان کنٹرول ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے اسے کیا ہے۔ گھر والوں کو سامنے تو ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، نوجوان بول سکتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو کوئی جھوٹ نہیں چلتا۔ تو سب سے پہلی بات جو آج کی ہے وہ کہ دل جو ہے نا وہ بالکل ایسے مالک کے سامنے موجود ہے، جو بات یہاں پر اٹھ رہی ہوگی اسے اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ رہا ہے۔ میں بار بار اسی نقطے پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دل کھلی کتاب کی طرح اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، ہم اپنے دل نہیں چھپا سکتے۔